اس کے بعد آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس کی صف میں یہ شیطان بھی تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے سجدہ نہیں کیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اب اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کہاں کیا؟ سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تھا. جی فرشتوں کو حکم تھا. تو یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو جن تھا. تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کیسے کیا؟ یہ تو گناہ نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور اس بدماش کو بھی تھا. اللہ نے فرمایا، دیکھیے صاف حکم ہے. اللہ فرما رہا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو حکم یہ ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور بطور خاص اسپیشل اس کو حکم تھا کہ یہ سجدہ کرے. لہذا وہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، یہ تو جن تھا، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ اس کو اسپیشل حکم تھا. تبھی اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہو گیا. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ اسے کیوں مانا گیا، اس کی اس حرکت کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نص کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا تھا. اللہ نے فرمایا میرے حکم کے بعد تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نص ہے نا، اللہ کا حکم ہے، نص موجود ہے، نص صریح ہے، اللہ نے حکم دیا. اب اس پر ایک قیاس کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیر من، دیکھو یہ قیاس ہے، یہ نص موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اور بہتر ہونے کی دلیل کیا دی اس نے؟ بہتر ہونے کی دلیل دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے. آگ کو اگر دباؤ تو یہ اوپر جاتی ہے، مگر مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے. تو ایک بلند چیز ایک پست کے سامنے کیسے جھکے؟ یہ قیاس کیا اس نے. گویا کہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شیطان کا کام ہے. لہذا حدیث آ جائے یا قرآن کی صاف واضح ہدایت آ جائے تو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ لا قیاس مع نص، نص کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا. اور اس نے جو قیاس کیا اس کے اندر ایک خرابی اور بھی تھی. ایک تو نص کے مقابلے میں قیاس تھا، اور دوسرے قیاس فاسد اس وجہ سے بھی تھا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو آگ بہتر ہوتی ہے مٹی سے. لا، التراب، مٹی کے اندر جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت رکھی ہے کہ کسی دانے کو ڈال دیا جائے زمین میں تو ایک کا 700 کر کے دیتی ہے. جی تو التراب فیہ برکہ، مٹی کے اندر برکت ہے. وہ فی النار الاحراق، اور وہی دانہ اگر آگ میں ڈال دو تو دانہ جل جائے گا، وہ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو اس نے کیسے قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا، میں بہتر ہوں مٹی سے؟ اس لیے کہ التراب فیہ برکہ، تراب کے اندر، مٹی کے اندر برکت ہوتی ہے اور نار کے اندر احراق ہے. ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیے 700 دانے نکلیں گے، 700 دانے آپ کو ملیں گے. لیکن اگر اسی دانے کو آگ میں ڈال دیا تو آگ اس دانے کو بھی جلا دے گی، چیز ہے کہ آپ کو 700 دانے ملے. جی تو اس کا قیاس دو طریقے سے قیاس مال فارغ تھا، قیاس فاسد تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، کہا کہ چلا جائے یہاں سے. لیکن ابھی اس کو نیچے نہیں بھیجا گیا، ابھی آزمائش باقی تھی ان کی حضرت آدم کی. آیا اب اللہ فرما رہا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. پہلے جب اللہ نے اسے راندے درگاہ کیا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کو چیلنج کیا اس نے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، آدم کی وجہ سے. تو میں، یہ کتنا عجیب ہے، یہ تو ایسے ہوا کہ دشمنی کسی قوم کے ایک آدمی سے ہو اور بدلہ پوری قوم سے لیا جائے. یہ شیطانی عمل ہے. دیکھو بھئی، دشمنی تیری ہمارے باپ سے تھی، آدم سے. تو کہہ رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے رہیں گے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی ساری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا. غلطی ایک کرے سزا پوری قوم کو دی جائے، یہ عمل شیطانی ہے. اس لیے کہ دشمنی اس کی آدم سے تھی.
جی، اور انہی کی وجہ سے اراندے درگاہ کیا گیا. تو بیٹوں نے کیا کہا، ہم لوگوں نے کیا غلطی کی بھائی، ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے بھائی، ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا تیرا، ہمارے باپ کا بدلہ ہم سے لے رہا ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے. اللہ اکبر. جی، تو کہنے لگا آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے، اور بیٹھوں گا کہاں، صراط مستقیم پر. اس کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، چار نہیں ہے. یہ نہیں بولا کہ میں 4 راستوں پر بیٹھوں گا، راستہ ایک ہی ہے اور صراط مستقیم ہے. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میرے رب میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جس کے لیے 17 مرتبہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ چل پڑا لیکن میں اتار دوں گا اس کو، ایک تو چلنے نہیں دوں گا اور دوسرے چلنے لگا تو اتار دوں گا میں. اس کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، تو کہہ رہے 4 ہے. اچھا، تو اس راستے پر میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں. بیٹھا ہوا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اگر کھڑا رہے اور سامنے سے اس کا دشمن آ رہا، ارے میرا دشمن کھڑا، بھاگ جائے گا. لیکن اگر چھپا ہوا اور دشمن سامنے بالکل آ جائے تو بھاگ نہیں سکتا اس سے. تو کہہ رہا ہے کہ بھاگنے تھوڑی دوں گا، میں تو چھپا ہوا ہوں. آندے بتاتا ہوں اس کو، چھپا ہوا. لاقعدن لهم، کھڑا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں. لاقعدن لهم، قعود مانے بیٹھنا. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ، دائیں سے حملہ. بس مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر سے حملہ کیوں نہیں بولا وہ، اور نیچے سے حملہ کیوں نہیں بولا. یہ 4 طرف سے حملہ کی بات کر رہا ہے، اوپر نیچے کیوں نہیں بولا. سمتیں تو 4 ہوتی ہیں نا، آگے پیچھے دائیں بائیں 4، اوپر نیچے چھوڑ دیا اس نے. کیوں؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوپر سے رحمت اترتی ہے، تو جس طرف سے رحمت اترے اس کی طرف سے یہ نہیں آ سکتا. اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو تو شیطان کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا ہے. لہذا 2 چیزیں ہمیشہ پیش نظر رکھی جائیں. ہاتھ اٹھے ہمیشہ اپنے رب کی طرف، میرے رب میری دعاؤں کو قبول فرما، اور منوانا ہو تو ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، اللہ سے قریب ہو جائے. یہ 2 اطراف ایسے ہیں، طرفین ایسے ہیں کہ اس کی طرف سے شیطان نہیں آ سکتا. لہذا سجدوں کو لازم پکڑو اور دعاؤں کو لازم پکڑو. جی.